اوٹگا کی شہری آبادی کے ساتھ کئی مضافاتی ٹاؤن بھی تھے جو ساحل اور پہاڑی علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ زیادہ تر یہی مضافاتی علاقے جرائم پیش گروہوں کی آماجگاہ بنے رہتے۔ پاکستان کے شمالی علاقے اور افغانستان کے جرائم پیشہ افراد کی جنت کہلاتے تھے، مگر بدلتے عالمی جغرافیائی حالات و واقعات کے سبب یہ جنت کینیا، اوٹگا، برونڈی اور سوازی لینڈ جیسے افریقی ممالک میں منتقل ہو چکی تھی۔ منشیات، قیمتی دھاتیں، جنگلاتی لکڑی، غیر قانونی جنگلی حیات اور اس سے متعلقہ مصنوعات کے علاوہ نوعمر صحت مند افریقی بچوں کی سمگلنگ کے مکروہ کاروبار پر بالادستی کے چکر میں دنیا بھر کے چھانٹے ہوئے جرائم پیشہ افراد یہاں پائے جاتے تھے۔ ظاہر ہے بالادستی کی جنگ بھی جاری تھی۔ گینگ وار کے سبب شریف اور قانون پسند افراد کی نقل مکانی کا عمل بھی تیزی سے جاری تھا۔ فانگ بھی ایک ایسے ہی گروہ کا سرگنا تھا۔ ایک وسیع پہاڑی علاقے کے 3 ٹاؤنز میں سے اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ اناڑی کی منزلیں کہیں اور تھیں۔ دوسرے دن وہ اڑنے کے لیے پر تولنے لگا۔ فانگ الوداعی ملاقات کے لیے آیا تو اناڑی نے کہا، مجھے بریفنگ میں بتایا گیا کہ تم اوٹگا کے سب سے معروف گینگسٹر کے بارے میں بھرپور معلومات رکھتے ہو۔ فانگ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے چونک کر کہا، ہاں کیوں؟ اناڑی نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ ٹھل باٹیا نامی انڈین گینگسٹر کو جانتے ہو؟ فانگ کو تو جیسے کرنٹ سا لگا۔ تم بٹل کی خاطر آئے ہو؟ اس کے انداز میں اچنبھا تھا۔ اناڑی مسکرایا، بریفنگ میں یہ بتایا گیا تھا کہ تم سوالات بالکل نہیں کرتے۔ فانگ نے ہونٹ بھینچے اور خود کو نارمل کیا، ہاں جانتا ہوں، بلکہ تمہاری اس سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اناڑی کی تیز نظریں اس پر جم گئی۔ حقیقت کا ادراک ہونے میں سے لہجہ لگا۔ فانگ اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شکر ہے وہ میرے ہاتھ مارا نہیں گیا، مجھے سخت ضرورت تھی اس کی۔ فوراً تک پہنچ جانے کی صلاحیت محسوس ہوتے ہی فانگ اس سے اور زیادہ متاثر ہو گیا۔ فانگ نے کہا، اگر تم میرے سوالات کے جوابات دو تو میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں۔ اناڑی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی، اجازت ہے؟ جواباً فانگ بھی مسکرایا۔ ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ بٹھل سے تم کیا چاہتے ہو؟ ایک خاص بندہ بٹھل کے آس پاس دیکھا گیا ہے، ممکن ہے وہ خاص بندہ بٹھل کی تحویل میں ہو۔ مجھے اس بندے تک رسائی چاہیے۔ فانگ کی آنکھوں میں چمک سی نمودار ہوئی۔ اس بندے کا نام شاید عرفان ڈوگر ہے۔ اناڑی پتھر سے اعصاب رکھتا تھا، اس کا عام سا انداز برقرار رہا۔ بلا شبہ تم ایک باخبر شخص ہو۔ فانگ پھیکے سے انداز میں مسکرایا، تمہیں چونکا دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تم اس معدودے کے چند افراد میں سرفہرست ہو جن سے میں ساری زندگی متاثر رہا ہوں۔ مجھے اپنے قصیدے سننے سے زیادہ کام میں دلچسپی ہے۔ فانگ نے برا منہ بناتے ہوئے کہا، یہ تمہارا پروفیشنلزم ہے، میں کسی اور میدان کا کھلاڑی ہوں اور اپنے جذبات و احساسات پر زیادہ دیر قابو نہیں رکھ سکتا۔ مجھے دوست سمجھو، میں تمہارے لیے جان بھی لڑا دوں گا۔ وہ دونوں چند ہی لمحے میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ درمیان میں فانگ کے الفاظ کی بازگشت تھی۔ اناڑی کی طرف سے پہل ہوئی، اس کے بازو کھلے اور دونوں گرم جوشی سے بغیر ہو گئے۔ فانگ نے بڑی احتیاط سے اناڑی کی مضروب پشت کو چھوا۔ فانگ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ڈوگر غالباً تمہارے ملک کا منحرف یا غدار ہے۔ تم جانتے ہو شاید یا نہیں جانتے، وہ کینیا سے آیا ہے، وہاں انڈین سے محفوظ اور بااعتماد رابطے کی کوشش میں تھا، وہاں سے بٹل کا کلو لے کر نکلا ہے۔ سنا ہے کہ کچھ حساس معلومات انڈینز کو پہنچانے چاہتا ہے۔ اناڑی اس سے جدا ہوا۔ اب متاثر ہونے کی باری اناڑی کی تھی۔ میں تم سے بہت متاثر ہوا ہوں، اناڑی نے کہا۔ فانگ کا پٹیوں میں چھپا ہوا پھولا ہوا چہرہ مزید پھول گیا۔ وہ بولا، بٹل تک پہنچنے کا مطلب ہے وہ انڈینز کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ بٹل راہ کا پالتو کتا ہے، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ پھر فانگ کے انداز میں مایوسی در رہی، ڈوگر کے پاس اگر واقعی تمہارے ملک کی کوئی اہم معلومات ہیں تو اب تک انڈینز کے ہاتھ لگ چکی ہوں گے۔ تمہارے ہاتھ سانپ کی کھال سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا۔ اناڑی متفق نظر آیا، کوئی بات نہیں، مگر ایک غدار کو اپنے قانون کے دائرے میں جکڑ کر عبرت کا مثال بنانا بھی میرا کام ہے۔ بٹل کے بارے میں ہمہ قسم کی معلومات میرے پاس موجود ہیں، اس کے خفیہ ٹھکانے، ناجائز دھندے، سب کچھ۔ تمہیں ہتھیار، افرادی قوت سمیت جس چیز کی مدد چاہیے اس کے لیے فانگ حاضر ہے۔ تمہاری مدد کے عوض جو معاوضہ میں نے وصول کیا وہ واپس کر دوں گا۔ مجھے اب اس پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ اناڑی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اچانک فانگ پر جوش ہوگا، میرا ایک خاص الخاص بندہ، بلکہ بندی کہنا بہتر ہے، بٹل کے بے حد نزدیک ہے، اسے کسی خاص وقت کے لیے میں نے بچا کر رکھا ہوا ہے، تمہاری خاطر اسے استعمال کر لینا چاہتا ہوں۔ ڈوگر کے بارے میں ضرور وہ کچھ نہ کچھ جانتی ہوگی۔ راہ اپنی تمام تر صلاحیت کے ساتھ متحرک ہو چکی تھی۔ بٹل کی مدد سے بنایا گیا اناڑی کا خاکہ راہ کے ریکارڈ سے میچ ہو گیا تھا۔ خود کو اناڑی کہنے والا یہ پاکستانی ایجنٹ دبئی میں پہلے ہی راہ کو تگنی کا ناش نچا چکا تھا۔ راہ کے ڈائریکٹر نے راہ کی بلا کہے جانے والے آنند راؤ کو طلب کیا۔ آنند راؤ کو کرسی سنبھالتے ہی ڈائریکٹر بولا، تمہیں آج کسی بھی وقت جبوتی روانہ کیا جا سکتا ہے، تیاری پکڑ لو۔ پکڑ لی سر۔ جبوتی میں کس کی شامت آئی؟ وہ روانگی عام سی بات تھی۔ اس نے بڑے ہوئے ناخنوں پر نظر جماتے ہوئے پوچھا، پکڑ لی سر، جبوتی میں کس کی شامت آ گئی ہے؟ ڈائریکٹر نے اس پر نگاہیں جمائی۔ لمحاتی وقفے نے آنند کو بے چین کر دیا، وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈائریکٹر نے ڈرامائی انداز میں کہا،
تمہارا ایک پرانا دوست ہے۔ دبئی میں اپنا تعارف غالباً اس نے اناڑی کے نام سے ہی کروایا تھا۔ سنسنی کی ایک بلند و بالا لہر نے آنند کو بھگو کر رکھ دیا۔ آنند رائے نے بھرپور انگڑائی لی۔ آج کی شب بہت اچھی خبر سننے کو ملی ہے۔ آنند راؤ قابل فخر ایجنٹ تھا۔ ڈائریکٹر نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بریفنگ کے لیے سانجنا تمہارے انتظار کر رہی ہے۔ آنند راؤ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈائریکٹر نے مانی حیث انداز میں کہا، اناڑی سے ملنے کی جلدی ہے یا سانچنا سے؟ آنند راؤ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، فی الحال سانچنا سے۔ اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکل گیا۔ ڈائریکٹر کے سامنے رپورٹس کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ آنند راؤ کو ابتدائی بریفنگ کے بعد لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اس کے پاس آنا تھا۔ ڈائریکٹر نے چشمہ ناک پر ٹکا کر سب سے اہم رپورٹ دیکھنی شروع کی۔ یہ تھوڑی دیر پہلے راہ کے سب سے اہم اور حساس ترین ڈیسک سے موصول ہوئی تھی، یعنی پاکستان سے۔ یہ رپورٹ عرفان ڈوگر سے متعلق تھی۔ عرفان ڈوگر پاکستان کے میزائل پروگرام کے انچارج اور سائنسدان ڈاکٹر خلیل مندوہیل کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا اور خود بھی سائنسدان تھا۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ سے ہی اسرار کے پردوں میں چھپا رہا ہے۔ امداد اور قرضوں پر چلنے والے ممالک بہت غیر اعلانیہ پابندیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان بھی انہی پابندیوں میں جکڑا ہوا ملک تھا، خاص طور پر اسرائیل تک مار کرنے والے ہتھیاروں کے لیے اسے عالمی منظر پر کنٹرول کرنے والے بے حد حساس لوگ تھے۔ اس سبب پاکستان کے میزائل پروگرام پر بطور خاص نظر رکھی جاتی تھی، مگر جہاں پابندیاں ہوتی ہیں، دباؤ ہوتا ہے، لاوا بھی وہیں سے نکلتا ہے۔ ملک کی خاطر سب کچھ کر دینے والے سرفروں کی بھی اس ملک میں کوئی کمی نہیں تھی۔ عالمی طاقتوں کو شبہ تھا کہ پاکستان میزائل پروگرام کے متوازی ایک خفیہ پروگرام بھی ہے جس کی خوشبو کے سبھی متلاشی تھے۔ انڈیا بے ازلی دشمن ہونے کے باعث ان عالمی طاقتوں میں شامل تھا۔ اس پس منظر میں پاکستان کے اہم سائنسدان کا منحرف ہو کر میزائل پروگرام کے متعلق بیچنے کی آفر کرنا راہ کو باولا کر دینے کے لیے کافی تھا۔ عرفان ڈوگر کو ٹارگٹ کر کے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی۔ دستیاب معلومات کے سبب عرفان ڈوگر کا ایک خاکہ سا بن گیا۔ وہ ایک آزاد خیال اور رنگین مزاج شخص تھا۔ خانگی زندگی میں اپنی بیوی اور بچوں کو آزادی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا تھا، اس سبب اس نے شادی نہیں کی۔ کچھ اڑتی اڑتی خبر یہ تھی کہ منحرف ہونے سے پہلے اس نے اپنے ایک ساتھی سائنسدان سے جھگڑا بھی ہوا اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی۔ ساتھی نے اسے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رنگے ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے بعد عرفان ڈوگر جنیوا میں جدید ہتھیار اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک کانفرنس کے بعد سے لاپتہ تھا۔ معلوم ہوا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں اسے دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہیں۔ راہ کے ہاتھ آ کر وہ چکنی مچھلی کی طرح پھسل گیا تھا اور اناڑی کی آمد سے صاف لگ رہا تھا کہ پاکستانی ایجنسیاں اس کی راہ پر لگ چکی ہیں۔ راہ کا چیف ہر قیمت پر عرفان ڈوگر کو اپنی تحویل میں لینا چاہتا تھا۔ اس سبب راہ پوری قوت کے ساتھ متحرک ہو گئی تھی۔ آنند راؤ واپس آئے تو اس کے موڈ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ساجنا کے ساتھ بریفنگ کا سیشن کچھ زیادہ ہی خوشگوار ماحول میں ہوا ہے۔ ڈائریکٹر نے زبان کی ٹوک پر آیا ہوا زومانی جملہ روک لیا، کام کی بات زیادہ ضروری تھی۔ آنند راؤ نے دوبارہ سے کرسی سنبھالی تو ڈائریکٹر بولا، شروع ہو جاؤ۔ آنند راؤ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر وہ محسوس چمک اور سختی نمودار ہو گئی جو اسے غیر انسانی ٹچ دیتی تھی۔ وہ بولا، اوٹگا پہنچ جاؤں۔ اگر اناڑی اس ڈوگر کو نگل بھی چکا ہے تو اس کے حلق سے چیر کر نکال لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی چھوڑ دی۔ ڈائریکٹر کے وجود میں اس کے لہجے نے سرد لہر دوڑا دی تھی۔ اس کی توصیفی نظریں باہر جاتے ہوئے آنند کی پشت پر جمی ہوئی تھی۔ فانگ کے خاص محبر کے ذریعے ڈوگر سے متعلق کوئی خاص خبر نہیں مل سکی۔ اناڑی اپنے طور پر حرکت میں آ چکا تھا۔ ماسوہاتا ساحل کے ساتھ آباد ایک خاصا بڑا قصبہ تھا اور ماسوہاتا کو بٹھل کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ آلودگی سے اٹی ہوئی کم گہرے پانی کی چھوٹی سی بندرگاہ پر چھوٹی بڑی موٹر والی کشتیوں کی بھرمار تھی۔ بظاہر ماسوہاتا کے مکینوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، مگر حقیقت میں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اسمگلنگ کے شعبے سے وابستہ تھا۔ گہرے پانیوں میں لنگر انداز ہونے والے بحری جہازوں پر مال ان ہی کی چھوٹی بڑی کشتیوں کے ذریعے چڑھایا اور اتارا جاتا۔ اناڑی گھنگریالے بال اور سانولی سی رنگت پھیلی ناک اور ایک خاص کیمیکل کی مدد سے سجائے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ ایک افریقی نوجوان ہی نظر آ رہا تھا۔ شارٹ اور ٹی شرٹ میں اس کا توانا جسم نمایاں تھا۔ نظر آنے والے جسم کے حصے بھی چہرے کے ہم رنگ تھے۔ اناڑی بندرگاہ کے قدرے ویران حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں نیلے رنگ کے مخصوص قسم کے ڈرموں کی بھرمار تھی اور فضا میں ڈیزل کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈرموں پر فارمیسی میں کچھ پرنٹ تھا جس پر بندر عباس کا لفظ نمایاں تھا۔ بظاہر تو یہ ایرانی پیٹرول اور ڈیزل ہی نظر آتا تھا۔ خطرناک صورتوں والے دو افریقی دور سے ہی نظر آ گئے جو کڑے تیوروں سے اناڑی کو گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے مقامی زبان میں کچھ کہتے ہوئے اشارہ کیا، اندازہ تنبیہ کرنے کا تھا۔ وہ اناڑی کو وہاں سے دور جانے کا کہہ رہا تھا۔ اناڑی نظر انداز کرتا ہوا پر اعتماد قدموں سے ان ڈرموں کے پاس آ گیا جس کے پاس وہ افریقی کھڑے تھے۔ ایک افریقی نے چلانے کے انداز میں کچھ کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے بیلٹ میں اور اسے پسٹل پر پہنچ گیا۔ دوسرا بھی آنکھوں میں سرخی لیے اناڑی کو ایسے گھورنے لگا جیسے کچا چبا جائے گا۔ اناڑی مقامی یا افریقہ میں بولی جانے والی کسی اور مقامی زبان سے تناول تھا۔ اس نے جواب میں ایک جباتی زبان کا دریا بہا دیا۔ اس دوران اس نے متعدد دفعہ بٹھل دادا کا نام لیا۔ بٹھل اسی نام سے معروف تھا۔
دونوں کے تیور کچھ ڈھیلے پڑ گئے، ساتھ ہی دونوں نے الجھن آمیز انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا انگلش؟ اناڑی نے جواب میں فوراً سر ہلا دیا۔ اس کے بعد اس نے جو کچھ انگریزی میں کہا وہ اناڑی کے پلے نہیں پڑا، نہ جانے یہ کون سی انگریزی تھی۔ بہرحال اشاروں اور کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی مدد سے اناڑی نے یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ بٹھل دادا سے ملنا چاہتا ہے۔ ایک افریقی نیچے پڑے ڈرموں کی ایک دیوار کے ساتھ عقب میں غائب ہو گیا، دوسرے نے اناڑی کی تلاشی شروع کر دی۔ فانگ کی طرف سے مہیا کی جانے والی کرنسی اور ایک پرانی ساخت کا ریوالور فوراً ہی برآمد ہو گئے۔ افریقی نے ریوالور پر حقارت بھری نظر ڈالی اور اسے اپنے بیلٹ میں الجھ کر نوٹ واپس اناڑی کی جیب میں ڈال دی۔ اس دوران ڈرموں کی عقب دیوار سے غائب ہونے والا افریقی بھی واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ پھولے ہوئے چہرے اور لہو رنگ والا ایک انڈین تھا۔ سرخ آنکھوں اور گٹے ہوئے جسم کے ساتھ وہ ایک خطرناک شخص محسوس ہوتا تھا۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اناڑی تھا۔ آتے ہی اس نے دبنگ انداز میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں پوچھا دادا سے کیا لینا ہے تجھے؟ اناڑی نے بھی اس جیسی انگریزی میں کہا دادا کو بھیجنے کے لیے میرے پاس کچھ خاص سامان ہے۔ مکمل ہوم ورک کے ساتھ یہ گولڈن لائن اسے فانگ نے دی تھی۔ میرے پاس ایک ایسی خریداری کے لیے چیز ہے جو کہ سودے میں شمار ہوتی ہے اور کبھی کبھار تو سونا بھی مٹی کے مول میں مل جاتا تھا۔ انڈین نے افریقی سے مقامی زبان میں کچھ پوچھا۔ جواب میں افریقی نے اناڑی کا ریوالور نکال کر انڈین کو تھما دیا۔ انڈین نے الٹ پلٹ کر ریوالور کو دیکھا، ایک نظر اناڑی پر ڈالی اور ریوالور اپنے ساتھی افریقی کی طرف اچھالتے ہوئے اناڑی کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ساتھ چلتے ہوئے انڈین نے دوستانہ انداز میں کہا میرا نام وکی اوبرائے ہے، تم یقیناً کہیں اور سے آئے ہو ورنہ یہاں کے مقامی مجھے دیکھتے ہی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اناڑی نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا اس کوتاہی کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں آج ہی سوزی لینڈ سے یہاں پہنچا ہوں، میرا نام زابی ہے اور میں ٹوگا قبیلے سے ہوں۔ اس دوران وہ ڈرموں کے اوپر سے ہوتے ہوئے دوسری طرف پہنچ گئے۔ یہاں دو اسکروٹنی ٹریلر پر پڑے ہوئے تھے جہاں پر اوپر نصب اے سی کے آؤٹر اور پنکھے گردش میں تھے۔ وکی نے سر گھما کر دلچسپی سے اناڑی کو دیکھا۔ اوہ ٹوگا افریقہ کا یہ سب سے پراسرار اور الگ تھلگ قبیلہ جو کالے جادو کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتا ہے، مگر تمہیں پہلے بتا دو ہم لوگ جادو شادو پر بالکل یقین نہیں رکھتے اور وقت برباد کرنے والے کو بیکار میں ہمارے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اناڑی نے دانت نکالے میں جادو بیچنے نہیں آیا، اگر تمہارا وقت برباد ہوا تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ اس اعتماد نے وکی کو متاثر کیا۔ اس نے دوستانہ انداز میں اناڑی کے بازو کو چھوا۔ وہ ایک کنٹینر کے سامنے پہنچ گئے۔ وکی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اناڑی بھی اس کے عقب میں تھا۔ کنٹینر کے اندر خوشگوار ہنکی اور الکحل کی بو تھی۔ نیچے ایک گدیلے پر سفید فام لڑکی چادر اوڑھے محو خواب تھی، اس کے سنہری بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ ہنسی ہوئی شکل اور کم عمر تھی۔ نیند کے عالم میں وہ بڑبڑائی، اس کے بلیغ چہرے پر ناخوشگواری نظر آئی۔ غالباً اس کی آمد نے اس کی کچی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ وکی نے ہونٹوں پر انگلی کے اشارے سے اناڑی کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور پیار کے انداز میں پچکارنے لگا۔ چند لمحوں میں لڑکی نے کروٹ بدلی اور اپنا چہرہ بھی چادر میں چھپا لیا۔ وکی نے اناڑی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور بے آواز قدموں سے گدے کے پاس گزر کر ایک بھاری پردہ ہٹایا۔ اناڑی نے بھی اس کی تقلید کی۔ پردے کے دوسری طرف تاریکی اور گٹھن تھی۔ وکی نے لائٹ جلائی تو یہاں فرشی نشست کا انتظام تھا۔ دونوں جوتے اتار کر میلے اور سیلن زدہ گول تکیوں سے لگ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی وکی نے دبی آواز میں کہا بیچنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ تو میں دادا کو ہی بتاؤں گا۔ وکی جرائم کی دنیا کا مانا ہوا کھلاڑی تھا۔ نوجوان کا اعتماد اسے کھٹکا، مگر وارے کے سودے کے لالچ میں اس نے کھٹک کو دبا دیا۔ وجود میں اٹھنے والی اشتعال کی لہر کو دباتے ہوئے اس نے لہجے کی نرمی برقرار رکھی۔ دیکھو مجھے مطمئن کی بغیر دادا سے ملاقات ناممکن ہے، چھوٹی موٹی ڈیل میں اور وشوناتھ ہی کرتے ہیں۔ اناڑی نے اس کی بات کاٹی، اگر ڈیل چھوٹی نہ ہو تو دونوں کے درمیان ان الفاظ کی بازگشت تھی۔ وکی اوبرائے کو موٹی پکڑ کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے نرمی سے کہا پھر دادا ہی ڈن کرے گا، مگر میرا مطمئن ہونا بھی ضروری ہے۔ دادا کے پاس تو میں ہی تمہیں لے کر جاؤں گا۔ اناڑی کو محسوس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وکی سے جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بولا میرے پاس 2 درجن سے زائد سرخ پشت والے بندر ہیں اور مجھے ان کی عالمی مارکیٹ میں قیمت کا بھی اندازہ ہے۔ یہ کہہ کر اناڑی خاموش ہو گیا۔ وکی بڑی مشکل سے اپنے تاثرات کو قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ مؤثر سے وجود کے مالک یہ بندر حال ہی میں دریافت ہوئے تھے اور دنیا بھر میں ان کی بے پناہ مانگ تھی۔ وکی نے قدرے بے نیازی سے کہا دادا شاید ہی ان بندروں کی خریداری میں دلچسپی لے، تمہیں بندروں کی عالمی مارکیٹ کا تو اندازہ ہے، مگر یہاں شپمنٹ میں بہت پرابلمز آتی ہیں اور اس میں دادا نے خاصا نقصان اٹھایا ہے۔ اناڑی دل ہی دل میں ہنسا۔ فانگ کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ان بندروں کے حصول کے لیے 2 ہفتے پہلے بٹل باولا ہو رہا تھا۔ اناڑی نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو پھر میں نے تمہارا وقت ہی برباد کیا ہے، اس بربادی کی سزا یا جرمانہ بتا دو۔ وکی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنائیت بھری بے تکلفی دکھائی۔ بیٹھ جا یار، اب آ گیا ہے تو کچھ کرتے ہیں۔ اناڑی نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا مگر ڈیل صرف دادا سے ہوگی۔ وکی کو دوبارہ اشتعال نے پکڑا، مگر سرخ پشت والے بندروں نے اشتعال کو دبا دیا، مگر لہجے کی تلخی قابو میں نہ رکھ سکا۔ اپنے سامان کی ویڈیو اور تصویریں اس نمبر پر واٹس ایپ کر۔
اناڑی کی تیاری مکمل تھی۔ اپنے موبائل پر ریسیو ہونے والی فائلیں دیکھ کر وکی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سرخ پشت والے یہ بندروں کی کیپ کل ہی فانگ کے ہاتھ لگی اور یہ بھی ٹاپ سیکرٹ تھا۔ وکی چند منٹ میں اپنے موبائل پر مصروف رہا، پھر موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، تمہیں چند گھنٹے انتظار کرنا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اناڑی نے تکیے پر پھیلتے ہوئے کہا، اس دوران میں ہم ایک اور سودا کر لیتے ہیں۔ اس کے انداز نے وکی کو چونکا دیا۔ کیسے سودا؟ اناڑی نے سرسراتے انداز میں کہا، عرفان ڈوگر کا سودا۔ عرفان ڈوگر کے بدلے بندر اور منہ مانگے دام۔ وکی کو جیسے 1000 ورلڈ کا کرنٹ چھو گیا۔ کون عرفان ڈوگر؟ اناڑی ہنسا، خود کو بٹل کا ہاتھ بندہ کہتے ہو اور عرفان ڈوگر سے لائلم ہو، دونوں میں سے ایک تو جھوٹ ہے۔ وکی آنکھیں پھاڑے اناڑی کو دیکھتا رہا، جس نے آخری فکرہ اردو میں ادا کیا اور جس کا اعتماد دید نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سانپ کی مانند پسٹل کی طرف فرینگے، مگر ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی برق سی لہرائی۔ اناڑی کی طرف سے کلائی سے چپکا بلیڈ جیسا ہنجر نہ صرف ایک جھٹکے سے باہر آیا بلکہ وکی کی گردن کو بھی چھو گیا۔ وکی پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ اناڑی کی شکاری جانور جیسی حسیات پوری توانائی کے ساتھ بیدار ہو چکی تھی۔ لڑکی کے مدھم خراٹوں کو اس کی حساس سماعت سن رہی تھی۔ تمہارے پاس ہتھیار نکالنے کا وقت نہیں۔ اناڑی کی برفیلی موت کا سا آہنگ لیے ہوئے آواز وکی کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں کی سرخی پل بھر میں زردی میں بدل گئی۔ خطرناک نظر آنے والا چہرہ یتیمی کا سا تاثر لیے ہوئے نظر آنے لگا۔ اس نے گلے کو چھوتی موت سے آنکھیں چرا کر بمشکل کہا، تو تم کون ہو؟ ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے پسٹل سے دور ہو گیا۔ صرف سودے کی بات کرو۔ وکی نے تھوک نکلا، اسے ہٹاؤ، بات کرتے ہیں۔ اناڑی نے ہنجر ہٹایا، سفید چمڑی کو بھی مزید پوجنا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ اب پسٹل سے دور رکھنا۔ وکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ نفسیاتی طور پر وہ اناڑی کی برتری تسلیم کر چکا تھا۔ اس کی کلاس کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا تھا کہ پسٹل ابھی وکی کے پاس ہی تھا، مگر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ مد مقابل اسے پسٹل استعمال کرنے کی مہلت نہیں دے گا۔ وکی نے کہا، میں سگریٹ سلگا سکتا ہوں، کیوں نہیں؟ وکی کپاتے ہوئے ہاتھوں سے ایک بڑی ڈبی میں سگریٹ نکال کر سلگانے لگا اور تیزی سے 2-3 کش لیے۔ خوف قدرے کم ہوتے ہی اس کے دماغ نے چلنا شروع کر دیا۔ عرفان ڈوگر کے بارے میں اس کے پاس برائے نام ہی معلومات پہنچی، وہ بھی سینا گزٹ کے ذریعے۔ اس کا شعبہ کچھ اور تھا، وہ اپنے کام سے ہی کام رکھتا تھا۔ فی الوقت تو سامنے بڑے اطمینان سے بیٹھی موت کے چنگل سے خود کو چھڑانے کا مشن درپیش تھا۔ وکی نے سنبھالے ہوئے لہجے میں کہا، ڈوگر کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا، لیکن جو پیشکش تم نے کی ہے اس پر میں دادا کو آمادہ کر سکتا ہوں۔ گڈ، ملاؤ دادا کا نمبر۔ وکی نے موبائل پر وقت دیکھا، دادا بھی سو رہا ہوگا۔ اناڑی نے اس کا فکرہ مکمل نہیں ہونے دیا۔ دادا کو جگاؤ یا پھر خود سونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے ہاتھ میں دوبارہ ہنجر جیل ملا اٹھا جہاں پر قدرے گھٹن تھی۔ وکی کی پیشانی پر باقاعدہ پسینہ چمکنے لگا۔ وہ بولا، دادا کو فوراً کسی گڑبڑ کا اندازہ ہو جائے گا اور اس کے بعد تمہارا سلامت نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ تھوڑا دھیرے چلو، میں تمہارے ساتھ سودا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان جو کچھ ہوا ہے اسے میں بلا سکتا ہوں، تم چند گھنٹوں بعد ایک اور ملاقات رکھ لو۔ بات معقول تھی، اناڑی اپنا مقصد بھی حاصل کر چکا تھا۔ اس نے رضامندی دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آج شام دوبارہ ملاقات کے لیے آ جاؤں گا۔ وکی کی جان میں جان ہے، دوبارہ یہیں ملو گے؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ آ بھی جاؤں تو میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ میں ہی تمہیں مدبوش لوں گا۔ اپنا پسٹل دکھاؤ۔ وکی نے خاموشی سے پسٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اناڑی پر لہجہ بھر کے لیے اس کی نظر ہٹی اور یہ سیکنڈ کا نصف قیامت ثابت ہوا۔ اس کی تنومت گردن اناڑی کی گرفت میں آ چکی تھی، وہ بنا پانی کی مچھلی کی طرف پا۔ اناڑی نے محسوس جھٹکا دیا اور وکی کی تڑپن جھرجھری میں بدل گئی۔ وہ چند گھنٹوں کے لیے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو چکا تھا۔ اناڑی نے اسے آرام سے لٹا دیا اور اٹھ کر پردے کے دوسری طرف آ گیا۔ لڑکی اسی انداز میں سو رہی تھی، ڈرموں کی دیوار کے اس پار۔ دونوں افریقی سے تنہا دے کر چونکے ان کے چہروں کی سختی سوا ہو گئی۔ انگریز دان نے بڑے کڑے تیوروں کے ساتھ کچھ پوچھا جو پہلے کی طرح اناڑی کے پلے نہیں پڑا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے تنہا واپس آتا دیکھ کر مشکوک ہو گئے ہیں۔ اناڑی نے قدموں کی رفتار بڑھاتے ہوئے فاصلہ ناپا۔ دوسری جانب افریقیوں نے بھی اس کا جارحانہ انداز محسوس کر لیا اور ان کے ہاتھ بیک وقت اپنے ہتھیاروں کی جانب بڑھے، مگر اناڑی نے یہ موقع مہیا کی بغیر حرکت میں آ چکا تھا۔ ہوا میں جست برتے ہی اس کے دونوں ہاتھ پل بھر میں افریقی کی گردن پر پڑے اور دونوں پاؤں دوسرے کی گردن پر۔ اس زوردار جھٹکے سے پیروں میں پھنسا افریقی اڑتا ہوا ڈرموں کی دیوار سے جا ٹکرا۔ ڈرموں کے گرنے اور لڑکنے کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کر دی۔ پہلے گردن قابو میں رکھتے ہوئے اناڑی ہوا میں ہی کوس کے مانند لہرا کر اپنے شکار کے کم میں تھا۔ اگلے پل وہ بھی اناڑی کے کندھے پر سر سے بلند ہو کر پشت کے بال تیل کے لتھڑے ہوئے فرش پر جا گرا اور کرب کے عالم میں چلاتے ہوئے بری طرح سے بل کھانے لگا۔ پہلے والا ڈرموں کے ڈھیر میں جیسے دفن ہو گیا۔ سارا معاملہ چند سیکنڈ میں نمٹ گیا۔ اناڑی نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ دور سے ڈانگریوں والے چند افراد بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے انداز میں بدحواسی نمایاں تھی۔ صورتحال کا کسی کو بھی ادراک نہیں ہوا تھا۔ مضبوط اور سیل ڈرم گرے تو تھے، مگر ان میں سے کسی کے اندر بھی پیٹرول یا ڈیزل لیک نہیں ہوا تھا۔ اناڑی اطمینان کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔